بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے واٹس ایپ پر. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی تمام تفاصیل موجود ہیں، انہیں بھی دیکھ لیں اور جڑ جائیں ہمارے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد براہ کرم اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کیجئے. اختلاف کا حق حاصل ہے آپ کو، لیکن ادب اور شائستگی سے. اور لائک بھی کیا کیجئے فیس بک پر یا دوسرے جو میڈیا کے ذرائع ہیں ان پہ اسے شیئر بھی کریں تاکہ ہم سب مل کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو عام کر سکیں. آمین یا رب العالمین. لیجیے آپ کی خدمت میں آج جو کراچی سے سوال آیا ہے وہ پیش کروں گا. السلام علیکم، میں پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ڈاکٹر رابعہ ہے. آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی جو مجھے بہت کنفیوز کرتا ہے جی کہ ہم یہاں پہ اکثر اپنے بڑے علماء قاریوں کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جو بھی جتنی دفعہ بھی میں نے یہ لفظ قرآن شریف میں پڑھا تو یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مولانا کا مطلب مولا انا یا میرا کارساز ہے. تو اگر تو یہ کسی انسان کے ساتھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ یہاں تو درود شریف میں بھی ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولانا لگا ہوتا ہے اور سیدنا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے، تو پلیز برائے مہربانی اس کو ذرا کلیئر کر دیں. ڈاکٹر رابعہ صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ لفظ مولانا کا استعمال علماء اکرام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلکہ درود میں بھی پڑھا جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے جبکہ سنایا جاتا ہے یا تصور یہ ہے قرآن کریم میں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لفظ مولانا کو آپ نے مولا انا کر دیا ہے یہ بہرحال درست نہیں ہے. یہ دو الفاظ پر مبنی لفظ ہے، مولا اور نون الف ہے، اس کے پہلے الف نہیں ہے. مولا انا نہیں ہے بلکہ مولانا ہے، نون الف ضمیر کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا رب. اور یہ جب نون الف کسی بھی چیز میں مل جاتا ہے تو اس کے معنی ہمارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر قلمنا، یہ ہمارا قلم ہے. بہرحال یہ لفظ کیا علماء کرام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا انسانوں کے لیے جو مختلف قبیلے کے جو حیثیت مند لوگ ہیں ان کے لیے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا. أيضا السائل ما حكم إطلاق كلمة مولانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نعرف أن المولى للمؤمنين هو الله سبحانه وتعالى. مسلمانوں کے لیے تو مولا اللہ رب العالمین ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل یہی سوال ہے جو کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کراچی سے بھیجا ہے. لا حرج في ذلك لأن المولى كلمة مشتركة. لا حرج في ذلك. شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ مختلف الفاظ پر مشتمل ہے. تطلق على الله سبحانه وتعالى. یہ اللہ رب العالمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وتطلق على القريب. یہ قریب اور عزیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
جیسے سورہ دخان میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، قریب عن قریب، بہت ہی قریب جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اطلق على العتيق وقال مولى والمعتق. اسی طریقے سے آزاد کردہ غلام، مالک اور دوست، ان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ مختلف الفاظ پر مبنی ایک لفظ ہے مولانا، اور اس کے معنی مختلف لغت میں بیان کیے گئے ہیں، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. اور صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں حضرت زید بن حارثہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ مولانا کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے پکارا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اس الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز مزید یہ فرما رہے ہیں فأخذ منه العلماء أنه يجوز إطلاق لفظ المولى على السيد. اس سے علماء نے جو احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے جو علماء نے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ یہ مشائخ کے لیے، قبیلے کے سردار کے لیے، بادشاہ کے لیے اور مختلف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے، دوست کے لیے، اس طرح کے جو صیغے ہیں ان کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ افضل تو یہ ہے کہ ہم اس کا، کیونکہ حقیقی مولا جو اللہ عز و جل ہے، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ تو اللہ رب العالمین ہے، اس میں تو کوئی شریک اس کا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. لیکن یہ کہنا کہ جناب اس کا لفظ، اس لفظ کو ہم علماء کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، یہ درست نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے. سلطان اور امیر، بادشاہ اور امیر، پرنس وغیرہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، شیخ القبیلے کو بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ صاحب منصب اور صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ترک کرنا افضل ہے. اور یہ جو روایتیں آپ نے سنی ہیں کہ اس کا معنی اگر کوئی استعمال کرتا ہے غیر اللہ کے تو گویا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے. قرآن اور احادیث میں اس لفظ کو اللہ رب العالمین کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، دیگر صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مولانا عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک مولا اور دوسرے ضمیر نون الف کے ساتھ مولانا. مولا کے متعدد معنی ڈکشنریوں میں موجود ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ لفظ متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. صرف لفظ مولا بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے ساتھ متعدد ضمیر لگا کر بھی استعمال ہوا ہے. لہذا علماء دین کو مولانا کہنا بالکل درست ہے، جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.